رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہمارا سیگمنٹ جس میں ہم آپ کی ملاقات ایک ریلیجس اسکالر سے کرواتے ہیں اور مختلف ٹاپکس کے حوالے سے گفتگو کر کے کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو وہ علم اپنی زندگی میں حاصل کر کے اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ رمضان علم ہے خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان سے تعارف کروا دوں جی۔ رائٹر ہیں وہ تقریباً 20 سے زائد کتابوں کے۔ ہی از اے ریلیجس اسکالر، ریلیجس کانٹینٹ جو ہے وہ مختلف چینلز کو پرووائڈ کرتے ہیں، اسپیشلی آج کل نیشنل ٹیلی ویژن کے 2 ڈفرینٹ چینلز پہ کام کر رہے ہیں۔ پی ایچ ڈی ان اسلامک فلاسفی، اسپیشلائزڈ ان اقبال اسٹڈیز۔ ہی از اے ڈائریکٹر لورل ہوم انٹرنیشنل اسکول سسٹم اینڈ ڈائریکٹر منہاج ایجوکیشن سوسائٹی۔ السلام علیکم، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ، آپ کی آمد کا کافی کام کرتے ہیں آپ۔ بس جو اللہ کی ذات لے رہی ہے کرتے ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ، قابل سمجھا، زحمت دی۔ سلامت رہیے۔ اچھا جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے when it comes to رمضان المبارک۔ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ بالخصوص اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے تحفے کے طور پہ کہ اگر ہم سے کوئی غلطیاں، کچھ خطائیں، کچھ گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو ہم اپنی جو کہ ہو جاتے ہیں انسان سے، تو اللہ ہمیں یہ ایک اور چانس دیتا ہے، ہمیں ورک شاپ کا موقع دیتا ہے، ہمیں ایک اور جسے کہتے ہیں نا کہ ڈھیل دیتا ہے کہ لو ایک اور رمضان لو اور اس میں تمہارے لیے توبہ کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اور وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس مہینے کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں کیے گئے گناہوں سے استغفار کر کے، توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آج ہم قادری صاحب آپ سے توبہ کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے، اور توبہ سے پہلے ظاہر ہے جب گناہ انسان کرتا ہے تو ہی توبہ کی طرف آتا ہے، اور توبہ کرنے کے لیے پھر استغفار، اور پھر ضروری ایک عمل یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آئیں۔ یہ ایک پورا پروسیس ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ گناہ جو ہے جاننے کے باوجود کیوں سرزد ہو جاتے ہیں انسانوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا آپ نے تمہید باندھی ماشاءاللہ۔ اس تمہید کے اندر خود کئی سوالات کے جوابات بھی پوشیدہ ہیں۔ دیکھیے، یہی تو بنیادی طور پہ آزمائش ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے 2 چیزوں کا ایک مجموعہ بنایا ہے۔ انسان کے اندر روح بھی ہے جو ملکوتی عناصر کا مجموعہ ہے جی، اور انسان کے اندر نفس اور مٹی اور کثافت بھی ہے، کثیف عناصر بھی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ان دونوں عناصر کا آپس میں چونکہ ملاپ کر کے انسان کا تخلیق کیا گیا نا وجود۔ بالکل۔ اب آپ جتنے بھی انگریڈینٹس سے ایک چیز بناتے ہیں تو وہ بن تو نئی چیز جاتی ہے، لیکن ہماری سائنس نے بھی یہ فیصلہ کر دیا ہے اور یہ طے کر دیا ہے کہ اس میں ہر انگریڈینٹ کا ایک اپنا وصف جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں موجود رہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو انسان کو جن چیزوں سے بنایا گیا تھا ان چیزوں کے اندر کثافت اس حد تک تھی کہ جب انسان گوندا اور بنایا جا رہا تھا تو فرشتوں نے بھی اعتراض کر دیا کہ باری تعالیٰ جن چیزوں سے تو یہ انسان بنا رہا ہے، ان چیزوں کا تو لازمی تقاضا ہے کہ وہ خون خرابہ کرے گا، ان چیزوں کا تو لازمی تقاضا ہے وہ تعصب اور حسد میں پڑے گا۔ تو گویا وہ جو ملائکہ کے اعتراض تھے جو سورہ بقرہ میں آئے ہیں وہ ان انگریڈینٹس کو دیکھ کر تھی۔ اوکے۔ اب انہی انگریڈینٹس کا جو ہمارے اندر ہیں ان کا یہ اظہار ہے جو گناہوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ ٹھیک۔ اللہ فرماتا ہے سورہ الشمس میں، فرماتے ہیں اللہ رب العزت بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ٹھیک ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ انسان کے اندر ہم نے فجور کو بھی الہام کر دیا اور تقوی کو بھی الہام کر دیا، یعنی ہماری نیکی کو بھی الہام کر دیا، نیکی بھی ہے اور فجور کو بھی الہام کر دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمارے ہاں نیکی اور اچھائی دونوں ہماری جبلت اور ہمارے نفس میں، ہماری انسٹنکٹ میں دونوں رکھ دیے گئے۔ اوکے، ٹھیک ہو گیا۔ قد افلح من زکا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ یوں سمجھ لیجیے ایک چیز ہے 50% اس کے اندر خیر ہے، 50% شر ہے۔ اب ہمارا بطور انسان اپنے اختیار سے کرنے کا کام ہی یہ ہے کہ ہم اس آدھے جو تقوی کا بیج ہے اس کو اتنا پرورش پائیں کہ وقت کے ساتھ وہ غالب آ جائے، اور جو ثقافت کا اور گناہ کا بیج ہے اور جو داہیہ ہے بیج نہ کہیں، وہ کمزور ہوتا جائے، اور اتنا اس کو قوی کر دیں، اتنا اس کو طاقتور کر دیں کہ بالآخر
جو تقوی ہے وہ غالب آ جائے پوری شخصیت پہ, اور جو کثافت ہے وہ مغلوب ہو جائے. آپ نے دیکھا یہ رمضان میں ہمیں بھوکا رکھنے سے کیا مراد ہے؟ کوئی اللہ کو حاصل ہے بھوکا رکھنے سے؟ نہیں ہے. یہ بڑا زبردست فلسفی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. آپ دیکھیں نا, اسلام رہبانیت کے خلاف ہے. ہاں آپ بالکل, نفس کشی نہیں کر سکتے, مار نہیں کر سکتے, بالکل, لیکن اللہ نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہیں بیٹھ سکتے. اللہ نے ایک لمٹ کر دیا کہ تھوڑا سا کچھ معاملات کو ترک رکھیں, تھوڑی دیر بھوک پیاس برداشت کریں. جس طرح آپ نے لفظ فرمایا تھا نا اپنی انٹرو میں کہ یہ ایک خاص پیکیج ہے اور یہ خاص اپنا وہ کیا کہتے ہیں, ورک شاپ ہے. اچھی کمپنیاں ہمیشہ اپنے امپلائیز کا ورک شاپ کرواتی ہیں تاکہ وہ ریفریش ہو جائیں اور ان کی پرفارمنس بڑھے. تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ تاکہ دیکھیے روح کے تقاضے پورے 11 مہینے ذکر, اذکار, درود, ہم یہ کمزور ہو چکے. جسم کے تقاضے کھا کھا کے وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہیں. ٹھیک ہے, ان دونوں کا آپس میں تقابل ہے, ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہے. تو اللہ یہ کہتا ہے کہ ایک تو عبادات کی روٹین بڑھا دو رمضان میں تاکہ روح کے تقاضے مزید تقویت پائیں اور تقوی کا بیج مزید پھلے پھولے. اور دوسرا کچھ بھوکے پیاسے رہو تاکہ جو کثافت اور جسم کے تقاضے ہیں وہ اور کمزور ہوں. بالکل, اور نتیجتاً انسان کا جو تقوی ہے وہ پوری شخصیت پر غالب آ جائے. یہ پوری انسانی ہیومن نیچر کی فلسفی ہے جو رمضان سے ریلیٹ کرتی ہے. سو بیوٹیفلی ایکسپریسڈ. مجھے قائد صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ انسان کے جسم کے اندر یا انسان کی روح کے اندر, نفس کے اندر اللہ کی ذات نے پازیٹیوٹی بھی رکھی ہوئی ہے, نگیٹیوٹی بھی رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب آپ نے کہا کہ تقویٰ کو آپ جتنا, میں یہ پوچھنا چاہوں گی, جب آپ کا ایک پودا ہوتا ہے یا بیج ہوتا ہے, اگر ہم اس چیز کو جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ایک بیج کی مانند یا ایک پودے کی مانند دیکھیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ پودے کو تو ہم پانی دیتے ہیں, پھر پودے کو ہم لائٹ بھی دیتے ہیں, مطلب مختلف چیزیں ہیں, کھاد ہے, روشنی ہے, ہوا ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ جو کھاد, روشنی, ہوا ہے, یہ ہمارے اندر کے تقویٰ اگر ہم دیکھیں اور اس کو اگر ہم نے پانا ہے تو کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی روح کے اندر دیں گے اس تقوی کے بیج کو؟ جی ہاں, بڑا اچھا سوال ہے. آپ دیکھیے یہ عالم اسباب ہے اور ہر چیز کو اللہ رب العزت نے ایک پورے نظم اور ڈسپلن کے ساتھ اس کائنات میں رکھ دیا. ٹھیک ہے, میں جب پیدا ہوا تھا تو میرا شعور ایسا نہیں تھا جیسا آج ہے, میرا وجود ایسا نہیں تھا, آپ کا نہیں تھا. ہم گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیولپ ہو کے اس سٹیج میں اس وقت بیٹھے. بالکل ایگزیکٹلی یہی قانون, اس کو قانون ربوبیت کہہ سکتے ہیں. رب ہونے کا مطلب ہے درجہ بدرجہ پروان چڑھانا اور پرورش کرنا. یہ اللہ کا رب, اور یہ ربوبیت ہر شے میں کار فرما ہے. ایک درخت بھی اس نظم سے اوپر جاتا ہے, ایک بچہ بھی, ایک جانور کا بچہ بھی, ایک پودا بھی, سب کچھ مطلب جو اس دنیا میں چیزیں وہ اس نظم کے تحت. ہاں بالکل. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارا تقوی بھی اور پرہیزگاری بھی اسی نظم کے تحت اوپر چلے گی. ٹھیک, اور وہ کیسے چلے گی کہ جیسے آپ نے مثال دی درخت کے لیے کیا لوازمات ہیں, اسی طرح تقوی کے بھی کچھ لوازمات. اچھا, وہ معرفت, اللہ کی معرفت اس کا ایک لوازمات میں سے اہم. ٹھیک ہے, اللہ کا ذکر, قرآن کی تلاوت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود, آل بیت اطہار کا ذکر, یہ سب وہ چیزیں ہیں جو مختلف. دیکھیں نا, آپ ایک چیز کھاتے کھاتے آپ بتائیے آپ کا دل اکتا جاتا ہے نا. بالکل بالکل. آپ کو پھر تھوڑا ٹیسٹ چینج کرنا ہوگا. ایسے ہی ہے. تو یہ مختلف ٹیسٹ ہیں جو آپ کے تقوی کو بھی درکار ہیں. ایک نیچرلی ڈیولپمنٹ. مطلب وہی والی بات ہے, یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں, ڈفرینٹ عناصر ہیں. روشنی کا جو ہے وہ ایک اپنا, لیکن سب کا مقصود اس کی گرو ہے, گروتھ کرنا, اس کی گروتھ کر کے اس کو الٹیمیٹ آبجیکٹ تک لے جانا ہے, اس کی الٹیمیٹ منتہا تک لے جانا ہے کہ اس کو کس طرح پروان چڑھایا جا سکتا ہے. اور پھر وہی بات ہے جو آپ نے شروع میں تذکرہ کیا کہ جب فرشتوں نے بڑا گلے شکوے کیے اللہ سے, تو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. تو وہ جانتا تھا کہ اللہ کا جو بندے ہیں, جو اس کے واقعی مخلص بندے ہیں, وہ کس طرح سے اپنے کردار کی بلندی سے اور اس تقویٰ کی بلندی سے کہاں چلے جائیں گے. اچھا, کمنگ ٹو یہ تقویٰ ضروری ہے. جب تقویٰ ہوتا ہے تو انسان جو ہے گناہوں سے دور رہتا ہے, مگر ہم جیسے انسان, جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ ایسے عناصر ڈال دیے گئے ہیں کہ ہم کرتے ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں جس کے اوپر وی ڈونٹ فیل پراؤڈ, ہم نادم بھی ہوتے ہیں. بٹ سوال یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو ریئلائزیشن کرنا کس حد تک ضروری ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں؟ میں عرض کر دیتا ہوں اس کے حوالے سے دو چیزیں, ایک حدیث سے صحیح بخاری کی اور ایک حضرت مولا کائنات کا قول. بسم اللہ. آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی اس سے انشاءاللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب توبہ کی کئی لوگوں نے مختلف تعریفیں کی ہیں, اولیاء کرام نے, صوفیاء نے, ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے کی ہیں,
مثلا امام کشیری فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے، اور حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں، دونوں کا اتفاق ہے کہ توبہ یہ ہے کہ جو مذموم چیزیں ہیں ان کا ترک کر کے جو محمود چیزیں ہیں اپنی توجہ ان کی طرف رکھی جائے. ٹھیک ہے. ہر چیز میں، کھانے میں جو مذموم ہے حرام ہے ان سے محمود کی طرف، ٹھیک. نفسانی خواہشات کے ضمن میں جو حرام ہے ان سے جو جائز ذرا ہیں ان کی طرف، بے شک. پہننے میں جو حرام ہے ان سے حلال کی طرف، ہر چیز میں یہ ایک ضابطہ ہے. حدیث پاک میں بڑی، اور سب چیزیں حدیث سے نکلی ہیں. بالکل بے حدیث شک پاک بے میں ہے، شک. حضور نے فرمایا الندم توبہ، بس ندامت کا احساس حقیقی توبہ ہے. سبحان اللہ. توبہ کا لفظ نہیں ہے، توبہ کی کیفیت نہیں ہے میں ایسے بیٹھا ہوں توبہ ہوگی، نہ. جب میں نے کوئی ایسا کر دیا اور اس کرنے کے بعد میرے اندر ایک احساس جاگا، احساس تو یہ حقیقی توبہ ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ یہ جو توبہ اور یہ ندامت کا احساس ہے، اس پر شکر بنتا ہے کہ اللہ نے یاد رکھا اور اس کے باطن میں ریئلائز کرا دیا کہ اے بندے تو بے شک مجھے بھولا اور یہ کام کیا، لیکن میں نہیں بھولا، اس لیے میں ریئلائز کروا رہا ہوں اندر سے یہ اٹھنے والی اس کی وجہ سے. بالکل بالکل. اگلا سوال آپ کا اس سے میں جوڑ دیتا ہوں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کی 3 جلد میں ہے جو کتاب النسائی ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ یہ جتنی دفعہ بھی میں پڑھتا ہوں ہر دفعہ اس کا نئی لطف آتا ہے. سبحان حضرت اللہ. علی فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. بالکل. کیا ایک ایک وقت، ایک ایک لائن اور ایک ایک لفظ جو ہے حکمت سے بھرپور ہے. وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے، یعنی گناہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ توبہ ہو جائے گی بعد میں. بالکل بالکل. اور آپ نے فرمایا اور زندگی کی امید پر توبہ نہیں کرتا. اور توبہ کیوں نہیں کر رہا؟ میں کون سا مر رہا ہوں، زندہ ہوں، کر لوں گا توبہ. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا یہ تصور جس کے ذہن میں آ جائے اور وہ اپنے گناہوں کو اس طور پہ پرولونگ کرے، کر لوں گا، بہت ٹائم پڑا ہے، پڑھ لوں گا، بالکل. تو وہ آپ فرماتے ہیں بدبختی. اور یہ مولا کائنات کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ لرزا دینے کے لیے کافی ہیں کہ لہٰذا ہم نے اس روش پہ نہیں چلنا. بالکل. اور پھر ہم بخاری کی حدیث کی طرف آتے ہیں. صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک ہے، بہت خوبصورت مضمون کلوز ہو جائے گا یہ والا کویسچن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ہر شام کو اپنا دست قدرت اپنی شان کے لائق دراز کرتا ہے، ہر صبح کو، ہر صبح، اور پھر ہر رات کو اپنا دست قدرت اپنی شان کے لائق دراز کرتا ہے. تو فرمایا رات کو اس لیے دراز کرتا ہے کہ جنہوں نے دن میں گناہ کیا وہ توبہ کر لیں، اور دن میں اس لیے دراز کرتا ہے کہ جنہوں نے رات کو گناہ کیا وہ توبہ کر لیں. سبحان اللہ. اب یہ تو حدیث ختم ہو گئی. اب اس حدیث سے جو میں سمجھاؤں وہ یہ سمجھاؤں کہ اللہ اور اللہ کا رسول نہیں چاہتے کہ ہم دن کا گناہ اتنا لمبا کریں کہ توبہ رات ہو جائے اور توبہ نہ ہو، بالکل اور صحیح. رات کا گناہ میں توبہ کی اتنی تاخیر نہ کریں کہ دن چڑھ جائے اور توبہ نہ ہو. بالکل سبحان اللہ. اور یہی اصل مومن کی نشانی ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، اللہ نے فرمایا، آپ نے پہلے کیا نا کہ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو میں تم کو تباہ کر دیتا. اچھا. میری خواہش یہ ہے کہ جب بتقاض بشریت تم گناہ کرو تو فوراً پلٹ کے میری طرف آؤ. وہ جو تمہارا پلٹ کے میری طرف آنا ہے، یہی تو میری محبت کا تقاضا ہے. یہی تو بالکل. وہ ویسے ہی جس طرح سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ جی چاہتا ہے کہ کوئی غلطی کرے تو اللہ کشف پھر. المعجوب میں ہے، حضرت سید علی جویری فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے 70 دفعہ گناہ کیا، توبہ گناہ توبہ 70 دفعہ کیا. ٹھیک. جب 71ویں دفعہ گناہ کیا تو اب وہ توبہ نہیں کر رہا تھا. اس احساس سے کہ اللہ کی ذات کیا سوچتی ہوگی کہ اس بندے نے تو ایک توبہ کا بھی تماشا بنا لی. تو کہتے ہیں کہ عاطف غیبی سے ندا ہے، کیا بندے تو نے یہ سمجھ لیا کہ میری رحمت صرف تجھے 70 دفعہ معاف کرنے پر محیط ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تجھے میری رحمت کا پورا معرفت حاصل نہیں ہے. تو 70,000 دفعہ بھی گناہ کرتا، بالکل شرط یہ ہے کہ فوراً پلٹ کے میری طرف آتا تو میں تو تیرا منتظر ہوں. بالکل. بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان فرمایا. تو سب سے پہلے تو ہمیں جو ہمارے اندر اچھائی ہے اس کو پنپانا ہے، اس کو ہم کسی طریقے سے پنپائیں، اور اگر گناہ کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اس سے معذرت کریں، معافی مانگیں، استغفار کریں. ناؤ کمنگ ٹو استغفار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ اکثر ہم لوگوں کو کہتے سنتے ہیں کہ بس لوگوں کو تسبیح ہم کرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو استغفار کرنے کا، جیسا کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا کہ ندامت کا احساس جو ہے وہ کافی ہے، مگر اس پہ میں مزید چاہوں گی کہ تفصیلی روشنی ڈالیے کہ کس طرح سے آج کل استغفار کے دن ہے، معافی کے دن ہے، کیا فرمائیے گا؟ استغفار اور توبہ کے درمیان مستقبل، حال، ماضی اور مستقبل کا تعلق ہے بڑا اہم. ٹھیک ہے. استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ماضی میں آپ گناہ کر چکے ہیں ان پر توبہ کریں، ٹھیک ہو یعنی گیا، ان سے معافی مانگیں. ٹھیک. اور عام اصطلاحی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کا عزم کر لیں گے کہ آئندہ توبہ نہیں کروں گا.
آئندہ میں غلطی نہیں کروں گا, وہی ریپیٹ نہیں کروں گا. یعنی استغفار کا تعلق ہے آپ کے ماضی کے گناہوں سے ٹھیک ہو گیا, جس پر آپ اب شرمندہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور توبہ, دس از دا ڈفرنس بٹوین توبہ اینڈ استغفار. دس از واٹ یو سمجھ لیں کہ توبہ کے اندر استغفار کا مفہوم موجود ہے. ہاں ظاہر ہے توبہ اگر آنے والے وقت کے لیے آپ کانشیس ہو رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماضی سے بھی کانشیس. بالکل بالکل ٹھیک. تو لیکن استغفار خاص ہے پچھلے کیے ہوئے گناہوں پر توبہ سے, یعنی کیے ہوئے گناہوں پر رونا, یہ گناہوں پر گرانا, اللہ کے حضور معافی مانگنا. تو یہ اس کے اندر یہ ہے کہ استغفار کا تعلق ہے پچھلے گناہوں سے اور توبہ کا تعلق ہے اگلے گناہوں سے. امام نووی نے رحمہ اللہ تعالی شرح صحیح مسلم میں فرمایا, اور بڑی خوبصورت پہلا جملہ باب التوبہ شروع کیا انہوں نے, اس کا پہلا جملہ فرماتے ہیں التوبۃ واجبۃ من کل ذنب. یہ بڑا اہم جملہ. آپ فرماتے ہیں کہ ہر گناہ پر توبہ واجب ہے. بالکل ٹھیک. یعنی اب اگر ایک شخص, ہم میں سے کوئی شخص ایک گناہ کر رہا ہے, کنٹینیو, اس کو جوڑ دیجیے حضرت علی کے اس قول سے, بالکل صحیح, اچھا کنٹینیو کر رہا ہے اور وہ توبہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا, تو آپ فرماتے ہیں وہ ایک فرض یا واجب قضا کر رہا ہے. اچھا, یعنی توبہ ایسی نہیں ہے کہ ہمارا اختیار ہے کریں گے کہ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا یہ واجب ہے. جس طرح نماز کا وقت داخل ہو تو نماز واجب ہو جاتی ہے, مال آپ کے پاس ہو اور سال گزر جائے تو زکوٰۃ اور خمس واجب ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح آپ پر توبہ واجب ہو جاتی ہے جب آپ کے علم میں اور شعور میں ہے کہ آپ کے ہاں ایک خامی ہے. یعنی یہ ایک مسلسل پیوریفیکیشن کا پروسیس ہے. بیوٹیفل. آپ معطل ہو کے بیٹھ نہیں سکتے کہ آپ کامل ہو گئے. کامل تھے وہی جو گزر گئے. صحیح. اب آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو پروسیس میں رکھنا ہے, اور ہر خامی جو آپ کے اندر آئے گی آپ اس خامی کو بہتر کر کے اس کو اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے آگے جائیں گے. اس لیے اللہ کے رسول کو اللہ نے فرمایا تھا, اے محبوب وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ, آپ کا ہر اگلا دن یا اگلا لمحہ پچھلے لمحے اور پچھلے دن سے بہتر ہے اور ہونا چاہیے. اور امتیوں کو بھی یہ فیض ہے اور امتیوں کے لیے بھی یہ حضور کی سنت ہے کہ امتیوں کا بھی ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. علم میں بہتر ہو, اخلاق میں بہتر ہو, عمل میں بہتر ہو, معاملات میں بہتر ہو, بہترین تمام امور میں بہتری کی کوشش کرنی چاہیے. زندگی میں جب آپ گناہ کر بیٹھتے ہیں, استغفار بھی کرتے ہیں, اب آپ نے استغفار بھی کر لیا, توبہ بھی کر لی, توبہ کرنے کے بعد ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آگے کیسے لے کر بڑھیں؟ جی, توبہ کے بعد 3 ہماری بنیادی ذمہ داریاں بنتی ہیں. سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اگر اس دوران آج آپ توبہ کر رہی ہیں اور آپ توبہ بالفرض ایک ایسے گناہ پر کر رہی ہیں یا ایک ایسی غلطی پر کر رہے ہیں جو آپ نے ماضی میں کی تھی, اور اس وقت ایک اور غلطی بھی آپ میں موجود ہے, اس کا داعیہ یا کرنے کا ارادہ بھی موجود ہے. اچھا, یعنی 2 چیزیں الگ الگ ہو گئیں. ٹھیک, مطلب غلطیاں کی بھی تو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, یا گناہوں کی بھی تو کیٹیگریز ہیں نا. بالکل ایک آپ نے کر لیا, ٹھیک, دوسرا بھی آپ کے ذہن میں ہے اور آپ توبہ اس پچھلے سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اولیاء صالحین کہتے ہیں کہ یہ توبہ ناقص ہے, کہ آپ دودھ صاف کیسے کر سکتے ہیں اس کا ایک حصہ گندہ رکھتے ہوئے. بالکل صحیح. اچھا, تو لہٰذا آپ جب تک پیوریفیکیشن کے ساتھ دیکھیے, دوبارہ گناہ کا ہو جانا یہ اصل پرابلمٹک نہیں ہے. مطلب غلطی سے یا ایک دم سے فی البدیہہ کوئی چیز ہو جائے, بالکل وہ پرابلمٹک نہیں ہے. پرابلمٹک یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑنے کے لیے پوری طرح اپنے آپ کو کنونس ہی نہیں کر پائے. اوکے, دس از امپورٹنٹ. یو ہیو ٹو کنونس یور سیلف کہ آپ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے, اور سر سے پیر تک آپ کنونس ہوں. دوبارہ ہو جائے وہ تقاضۂ بشریت ہے, اس پر پھر اگلی توبہ کا باب آئے گا. بالکل ٹھیک. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہماری توبہ بھی, حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ توبہ اس بات پر کی کہ اپنی پچھلی توبہ کتنی ناقص کی تھی. سب سے پہلے ہم نے یہ کہ دیکھنا ہے کہ ہم نے توبہ بھی درست کی ہے کہ نہیں کی. اور توبہ کا پہلا تقاضا ہی یہ ہے, دیکھیں نا, دودھ کی ایک بالٹی ہے, ہمارا دل ہے یا ہمارا ذہن ہے. ابھی میں رات کو مطالعہ کر رہا تھا, قوت القلوب میں امام ابو طالب مکی فرماتے ہیں, کیا انسان تو جس طرح دودھ کے ایک برتن میں گندگی کا ایک قطرہ, پیشاب کا ایک قطرہ یا خون کا ایک قطرہ ڈل جائے تو قابل استعمال نہیں سمجھتا اور اس کو پھینک دیتا ہے, تو کیا اللہ کو تو اپنے برابر بھی نہیں سمجھتا کہ جس میں گندگی بھی ہو, سب کچھ ہو, وہ اس کی طرف نگاہ کرے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہلا دینے والی گفتگو, اور یہ ہے کہ سمجھنے والی بات ہے. انسان نے گناہ کیا, گناہ کرنے کے بعد اس سے ریئلائزیشن کی, اس کے بعد اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا, استغفار کیا, توبہ کی, اور زندگی میں آگے بڑھ گیا.
اس عزم کے ساتھ کہ دوبارہ اس طرف نہیں پلٹوں گا. نہیں پلٹے گا. لیکن یہ جو ہم انسان ہوتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں سے بھی ری افرمیشن ملے کہ اچھا تم نے غلطی کی تھی تو معافی مل گئی. یہ احساس کا اور یہ بات کب ہمیں کس طرح سے احساس ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو غلطیاں کی تھیں اور پھر استغفار کیا، اللہ اب ہم سے راضی ہو گیا ہے، یہ احساس کب آتا ہے انسان یہ میں؟ احساس آتا ہے. یہ سوال کسی نے بعض اولیاء کرام سے کیا. رسالہ کشیریہ کے اندر امام کشیری نے نقل کیا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری معافی قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو انہوں نے فرمایا کہ اس پر پہلے مسکرائے اور پھر انہوں نے فرمایا کہ تجھے جو معافی کی توفیق میسر آئی کہ تو ایک گناہوں میں لت پت تھا اور دفعتاً تیرے ذہن میں یہ بات آئی کہ تو معافی کی طرف بالکل ٹھیک اپنا رجوع کرے، اللہ کی طرف کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، تو تیرا یہ رجوع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تجھے اللہ کی طرف سے رجوع کی توفیق میسر آئی. الحمدللہ. اس لیے کسی نے یہ بھی پوچھا کہ میں تو ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک شخص تھا، تو مولانا روم نے یہ روایت بیان کی. اچھا. ایک شخص تھا، وہ ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں رہتا تھا. شیطان اس کے دوست کی صورت میں آیا اور اسے کہا تو عرصہ گزر گیا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے ربی ربی، کبھی ادھر سے بھی عبدی کی صدا آئی ہے میرے بندے؟ وہ کہتا ہے یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے، تو کبھی نہیں آئی. کوئی سال کا معمول اس کا. ایک رات آیا، وہ سو گیا. اس نے کہا جب مجھے صدا ہی نہیں آتی، میری پتنی سنتا بھی ہے کہ نہیں، میں بھی اپنے آپ کو تھکائے جا رہا ہوں. سو گیا تو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام. اچھا. یہ مولانا روم نے لکھا. ٹھیک. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پوچھا کہ آج تو ذکر کیوں نہیں کیا اور سو گیا غفلت سے؟ صحیح. تو اس نے وہی بات بتائی کہ میرے ایک دوست تھے چاہنے والے، اس نے یہ کہا کہ تو عرصہ دراز سے سوچ رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ تجھے جواب تو آتا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب تک تو کرتا رہا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ تجھے خود اٹھا کے بٹھاتا تھا. سبحان اللہ. اور آج اس نے تجھے یاد نہیں کیا، اس لیے آج تو آگے سو گیا. سبحان اللہ. کیا کہنے. اور حضرت رابعہ بصریہ کے حوالے سے بہت اچھی بات ہے. حضرت رابعہ بصریہ کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ آپ لونڈی تھیں، غلام تھی کسی کی، تو اس کے تمام معاملات پورے کر کے جب آتی تھی مصلے پہ، تو آپ نوافل کے بعد ایک دعا مانگتی تھی جو تمام تصوف کی کتب میں ہے. آپ فرماتی تھیں کہ باری تعالیٰ جو تجھے مجھ سے محبت ہے اس کے صدقے مجھے بخش دے. صحیح. جو تجھے مجھ سے محبت ہے. اب ان کا مالک ایک رات جاگ گیا. اس نے کہا اے رابعہ تم اتنی کانفیڈنٹ ہو کہ تمہیں کیسے پتہ ہے کہ اسے تجھ سے محبت ہے؟ صحیح. اس نے کہا میں اس لیے کانفیڈنٹ ہوں کہ جب رات ہوتی ہے تو تجھے سلا دیتا ہے، ہر ایک کو سلا دیتا ہے، مجھے پھر جگا کے بلا لیتا ہے. تو لہٰذا مجھے تم سے مختلف سمجھتا ہے تو بلاتا ہے. اگر مجھ سے تم جیسا سمجھتا تو مجھے بھی غفلت سے سلا دیتا. تو وہ جو مجھے سلاتا نہیں جگاتا ہے، تو میں اس کو اس محبت کا واسطہ دے کے اپنی ہی مغفرت مانگتا. بڑی ویسے کتنی ڈیپ بات ہے، اس لیے کیونکہ دنیا میں آپ کوئی دنیاوی یہ محبت ہو جائے تو آپ کو نیند اڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی ذات سے متمسک رہنا جو ہے وہ اس بات کی ہمیں شیورٹی دیتا ہے کہ اللہ بھی آپ کو یاد کر رہا ہے اور اللہ بھی آپ کو اپنے دل کے قریب رکھتا ہے. اچھا، ایک آخر میں سوال آئی نو یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے آل ٹوگیدر، بٹ میں چاہوں گی پھر بھی آپ اس کا مختصراً جواب دیجیے. یہ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، استغفار کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں بیچ میں کوئی ساتھ یا سامنے نہیں ہوتا. جب ہم لوگوں کا دل دکھاتے ہیں یا لوگوں کے حقوق پورے نہیں کرتے یا کوئی ایسا رشتہ جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہوتی ہے، ان سے معافی مانگنا جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں؟ امام نووی کا جو میں نے پہلے شرح صحیح مسلم کا حوالہ دیا، اس میں انہوں نے توبہ کے واجب ہونے کو کہنے کے بعد آگے دو قسمیں بتائی ہیں. ٹھیک. وہ کہتے ہیں ایک قسم تو گناہوں کی وہ ہوتی ہے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے روکا ہوا ہے، آپ ایک کام کر رہی ہیں، اس کا آپ اللہ سے براہ راست معافی مانگیں. اب مطلب اگر آپ اپنی ذات کے اوپر ظلم کرتے ہیں یا کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں جس سے آپ اور مطلب آپ ہی کو نقصان ہو رہا ہے، مین ایفیکٹ نہیں ہو رہا تو اس میں پھر یہ آپ کا اور اس کا تعلق ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا قسم وہ ہوتی ہے جس میں کوئی someone other is involved. ایبسلیوٹلی. اچھا، اس میں یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ you have to analyze کہ آپ نے اس کا کون سا حق قضا کیا ہے. بالکل ٹھیک. اس کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، اس کا مال کھایا ہے، اس کے ساتھ کس نوعیت کا معاملہ کیا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ آپ کو اسی کے ذریعے ہی اللہ کی طرف جانا ہے. Alright. ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں مثلا انہوں نے آگے تفصیل بیان کی، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے چغلی کیا تو اس کو بتائیں کہ میں نے فلاں فلاں موقع پر تیری چغلی کی تھی، اب میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، صحیح، تو مجھے معاف کر دے، بہتر ہے، میری برائی کرنا چاہتا ہے وہ کر دے، اب معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے.
فرماتے ہیں مال کیا تو مال باپ. اب یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے. بالکل یہ ٹاپک آئی نو اٹس اے ہیوج ٹاپک دیٹ وی نیڈ ٹو ڈسکس لیٹر. کام بھی بڑا مشکل ہے, بڑا کام مشکل ہے. اور اللہ تو مطلب عالم الغیب ہے, اور وہ تو ماؤں سے بھی زیادہ شفقت کرنے والا ہے, اور وہ رحمان ہے, رحیم ہے. لیکن یہ جو چیپٹر ہے نا حقوق العباد کا, یہ پھنسا دیں. یہ تو ڈاکٹر صاحب اس کو پھر ایک کام کرتے ہیں کہ ایک اور نشست انشاءاللہ رکھیں گے آپ ہی کے ساتھ, تاکہ ہم اس حقوق العباد اور جو معافی مانگنا لوگوں کے ساتھ ہے, یہ کس حد تک ضروری ہے اللہ سے معافی اور استغفار کرنے سے پہلے, یہ ایک ہم انشاءاللہ اس کے اوپر پوری کوشش کریں گے. آخر میں کوئی ایسی چیز جو اسی ٹاپک, اور آج کل مہینہ ہے استغفار کرنے کا, توبہ کرنے کا, اللہ کی بارگاہ میں معذرت کرنے کا, کیا فرمائیں گے دیکھنے والوں کو؟ آخری بات یہ ہے, اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ تمام کے تمام لوگ پلٹ آؤ میری طرف. بالکل. اور بخاری مسلم میں ہے کہ بندے کے اللہ کی طرف پلٹنے سے اتنی خوشی ہوتی ہے انسان کو کہ انسان اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک وحی آئی جو پرانی کتابوں میں ہے. حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کے توبہ سے اللہ کو کتنی خوشی ہو رہی ہے, تو وہ اس کا تحمل ہی نہ کر سکے, اور اس کے لوں پھٹ جائے اور اس کے جوڑ الگ ہو جائیں اس خوشی کا اندازہ کر کے جو اللہ کو بندے کی طرف ہوتی ہے. تو اس مہینے اللہ کو بھی خوشی دیں, اور حضرت علی کے قول کے مطابق اپنے آپ کو بدبختوں میں بھی شمار نہ کریں. توبہ میں تاخیر نہ کریں. توبہ میں تاخیر یہ ناپسندیدہ ہے, یہ سب سے خطرناک پہلو ہے. گناہ کرنا بھی اتنا خطرناک نہیں ہے, گناہ سے توبہ اللہ بخشنے والا ہے, مہربانی فرمانے والا ہے. لیکن گناہ پر ڈھٹائی اور سرکشی یہ وہ دروازہ کھولتی ہے کہ اس سے واپسی نہیں, شیطانی عمل ہے, اس سے واپسی نہیں. بے شک. جزاک اللہ. یہ تھی جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب. بے انتہا شکریہ, بڑی مدلل خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. آپ کی گفتگو سننے کے بعد کچھ کہنا بنتا تو نہیں ہے, مگر پھر بھی امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ پوچھا کہ امام یہ فرمائیے کہ ہم کس طرح سے روح کا غسل کر سکتے ہیں. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ جسمانی آلودگی جب آپ اختیار کرتے ہیں یا آپ کے اوپر آ جائے تو آپ نہاتے ہیں, دھوتے ہیں. اگر آپ نے روح کا غسل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بہت عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار اور اس سے معافی طلب کریں. اور جب آپ روح کا غسل کریں گے تو آپ کو وہ سکون حاصل ہوگا, اور آپ کی قربت میں اللہ کے طرف جو ہے قربت ہے اس میں اضافہ ہوگا. خواتین و حضرات, یہ مہینہ ہی اللہ ہمیں اس لیے دیتا ہے کہ ہم بہترین طریقے سے اپنی زندگی کو آگے لے کر بڑھیں, اور جو گناہ خطائیں ہم سے ہو گئیں اپنی زندگی میں ان سے سیکھتے ہوئے اور اپنی زندگی میں سمجھتے ہوئے کانشیسلی ہم بہترین اپنی زندگی گزاریں. اور اسی عزم اور عہد کے ساتھ ہم یہ رمضان گزار رہے ہیں. اللہ ہمیں توفیقات دے اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ہم بہترین زندگی گزار سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم